السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ خلاصہ مضامین قرآن میں آج ہمارا 26واں پارہ ہے۔ 26ویں پارے میں 5 سورتیں، سورۃ الاحقاف، سورۃ محمد، سورۃ الفتح، الحجرات اور سورہ قاف ہیں۔ سورۃ الاحقاف جو ہے یہ 10 نبوی کو نازل ہوئی تھی، اور نبوت کا جو 10واں سال تھا یہ انتہائی مشکل تھا، بلکہ یوں کہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے مشکل سال تھے ان میں یہ سال انتہائی مشکل تھا۔ وجہ یہ تھی کہ 3 برس سے قریش کے تمام قبیلوں نے مل کر بنو ہاشم اور مسلمانوں کے ساتھ مقاطعہ کر رکھا تھا، یعنی مسلمانوں کے ساتھ قطع تعلقی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاندان اور اپنے اصحاب کے ساتھ شیب ابی طالب میں محصور تھے۔ قریش کے لوگوں نے ہر طرف سے ناکہ بندی کر رکھی تھی کہ کوئی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اور جنہیں قید کر رکھا مسلمان ان تک کوئی چیز نہ پہنچ سکے۔ حج کے زمانے میں یہ جو محصورین تھے یہ نکلتے، کچھ خریداری کرتے۔ ابو طالب اور اس کے جو ساتھی تھے اگر ان لوگوں میں سے کسی کو بازار میں دیکھ لیتے تو فوری جس چیز کو مسلمان خریدنا چاہتے زیادہ پیسوں کی ادائیگی کر کے وہ چیز خرید لیتے۔ تو یہ 3 سال ایسے تھے کہ اس نے مسلمانوں کی کمر کو توڑ کر کے رکھ دیا تھا، اور ایسے حالات آ گئے تھے مسلمانوں کے لیے کہ گھاس اور پتے کھانے پر یہ مجبور ہوئے۔ ابھی یہ محاصرہ اسی سال ٹوٹا ہی تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے وہ بھی وفات پا گئے۔ تھوڑا وقت گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا بھی انتقال فرما گئیں۔ یہی وجہ ہے کہ اس سال کو عام الحزن، رنج اور غم کا سال قرار دیا گیا۔ سیدہ خدیجہ اور ابو طالب کی وفات کے بعد کفار مکہ جو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں وہ زیادہ دلیر ہو گئے، اور پہلے سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے لگے۔ آپ اس ارادے سے طائف تشریف لے گئے کہ بنو ثقیف کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول نہ کریں تو کم از کم اس بات پر آمادہ ہو جائیں کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو وہاں پہ پناہ دے دیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک کوئی سواری میسر نہیں تھی۔ مکہ سے طائف کا جو سفر تھا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدل کیا۔ آپ کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہاں پہنچے اور جو ثقیف کے سردار تھے اور بڑے بڑے جو معززین تھے ایک ایک کے پاس جا کر کے بات کی۔ انہوں نے قریش کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی قسم کے تعاون کا انکار کیا، بلکہ نوٹس بھیج دیا کہ جس قدر جلدی ہو سکے آپ ہمارے اس علاقے کو چھوڑیں اور واپس اپنے مکہ چلے جائیں۔ یہیں بس پر بس نہیں تھی،
بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ اوباش قسم کے جو لڑکے تھے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا گیا، وہ آوازیں کستے، گالیاں دیتے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے۔ آپ انتہائی زخمی ہو گئے، آپ کے جوتوں میں خون بہنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک طائف سے نکلے اور ایک باغ تھا وہاں جا کر کے پناہ لی۔ اللہ رب العالمین نے ان حالات میں سورۃ الاحقاف کو نازل فرمایا، اور اس میں مسلمانوں کو تسلی بھی دی، اور جو بھی اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ رب العالمین نے ان نافرمانوں کا تذکرہ بھی کیا، اور مسلمانوں کو حوصلہ دیا کہ دین جو ہے نا اسلام، اور جو نبیوں کا راستہ ہے، جس نے بھی اس کو اختیار کیا ہے اس کے لیے مشکلات اور مصیبتیں آتی ہیں، لیکن جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اس سے پریشان نہیں ہوتے، ان کے قدم ڈگمگاتے نہیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ مبارکہ کا جو آغاز ہے وہ اپنی تخلیق کردہ چیزوں سے کیا، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے حق اور مقررہ میعاد کے ساتھ ہی پیدا کیا ہے۔ والذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، عما انذروا معرضین، اس چیز سے جس سے وہ ڈرائے گئے ہیں منہ موڑنے والے ہیں۔ قل ارأیتم ما تدعون من دون اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کہہ دیجئے کیا تم نے دیکھا جن چیزوں کو اللہ کے سوا تم پکارتے ہو، ارونی ماذا خلقوا من الارض، مجھے دکھاؤ کہ زمین میں کس چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ اللہ کے مقابلے میں جن کو تم شریک بناتے ہو، بتاؤ زمین میں کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے یا آسمانوں میں کسی چیز کو انہوں نے پیدا کیا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اللہ فرماتے ہیں اس شخص سے بڑھ کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اللہ کے سوا انہیں پکارتا ہے جو قیامت کے دن اس کی دعا قبول نہیں کریں گے، اور وہ اس کے پکارنے سے بے خبر ہے۔ جو بھی اللہ کو چھوڑ کر کے کسی اور کو پکارتے ہیں تو وہ ان کی پکار سے لا تعلق بھی ہیں، بے خبر بھی ہیں۔ تو اللہ کو چھوڑ کر جن معبودوں کے سامنے فریاد رکھی جاتی ہے وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں، وہ قیامت کے دن بھی انکاری ہو جائیں گے، اور دنیا میں بھی وہ جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں وہ کسی کی دعا کو نہ سن سکتے ہیں نہ انہیں قبول کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف میں قوم جو عاد تھی نا اس کی تباہی کا منظر ذکر کیا، کیونکہ مشرکین جو مکہ مکرمہ کے جو سرداران تھے انہیں اپنی تجارت پر اور اپنی طاقت پر بڑا غرور بھی تھا اور گمنڈ بھی تھا، تو انہیں یہ لگتا تھا کہ جو اللہ نے ہمیں دیا ہے یا جو مال و دولت ہمارے پاس ہے اس کی وجہ سے نہ ہمیں اسلام کو قبول کرنے کی ضرورت ہے اور نہ نبی کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے، ہمارا جو یہ مال ہے یہ دولت ہے یہی سارا کچھ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایک قوم کا تذکرہ کیا کہ وَاذْكُرْ أَخَا عَادٍ، عاد کے بھائی کو یاد کرو، اذ انذر قومہ بالاحقاف، جب اس نے اپنی قوم احقاف کو ڈرایا، وقد خلت النذر من بین یدیہ ومن خلفہ، جبکہ اس سے پہلے اور اس کے بعد کئی ڈرانے والے گزر چکے تھے۔ ان کا پیغام کیا تھا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، اللہ کے علاوہ کسی کی بندگی نہیں کرو، انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں ڈرتا ہوں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب سے۔ نبی نے جب لوگوں سے یہ کہا تو قوم نے کہا کہ اجئتنا لتأفکنا عن آلہتنا فأتنا بما تعیدنا ان کنت من الصادقین، لوگوں نے کہا کہ
تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے کہ ہمیں تو ہمارے معبودوں سے ہٹانا چاہتا ہے، اور تو جس عذاب کی ہمیں دھمکی دیتا ہے نا، اس عذاب کو لے آؤ اگر تم اپنے دعووں میں سچے ہو۔ قال انما العلم عند اللہ، تو نبی نے کہا کہ عذاب تمہارے اوپر کب آئے گا یہ تو اللہ کو پتا ہے۔ وَأُبَلِّغُكُم مَّا أُرْسِلْتُ بِهِ إِلَيْكُمْ، میں تو اللہ نے جو پیغام دیا ہے نا، میں صرف وہ تمہیں پہنچانے کے لیے آیا ہوں۔ وَلَكِنِّي أَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُونَ، اور میں خیال کرتا ہوں کہ تم بڑے جاہل لوگ ہو۔ میں تمہیں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں اور تم کہتے ہو کہ ہمارے اوپر کوئی عذاب ہے تو لے آؤ۔ اور پھر یہ قوم جب حد سے بڑھ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ عَارِضًا مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ قَالُوا هَذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ رِيحٌ فِيهَا عَذَابٌ أَلِيمٌ، جب انہوں نے ایک بادل کی صورت میں اپنی وادیوں کا رخ کیے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہمارے اوپر برسنے والا ہے۔ جو عذاب مانگتے تھے، اللہ نے جب بادل بھیجے تو انہیں یہ لگا کہ یہ تو اللہ ہمارے اوپر کوئی بارش بھیجنے والا ہے۔ پھر وہ ایک آندھی تھی اور وہ دیکھتے دیکھتے ایک دردناک عذاب کی صورت بن گئی، جو ہر چیز کو اپنے حکم، اپنے رب کے حکم سے برباد کر رہی تھی۔ وہ اس طرح ہو گئے جیسے وہاں رہنے کی کبھی کوئی چیز ہی نہیں تھی، اور ایسے لگتا تھا کہ یہاں کبھی کوئی قوم آباد ہی نہیں ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مشرکین مکہ کو پیغام دیا کہ اگر تم نبی کو ستاؤ گے اور نبی کو پریشان کرو گے اور اپنے مال، دولت اور تجارت پر تکبر کرو گے، اور آپ کو یہ لگے گا کہ نبی کمزور ہے ہمارے مقابلے میں اور یہ ہمارے اوپر اللہ کی طرف سے عذاب نہیں لا سکتا، تو یاد کرو قوم عاد کے اوپر اللہ رب العالمین نے کیسے عذاب کو مسلط کیا۔ مکہ مکرمہ میں مسلمان بڑے کمزور تھے اور بڑے پریشان حال تھے، اور مسلمان جو تھے وہ ایسی پریشانی میں مبتلا تھے کہ مسلمانوں کے اوپر مظالم بھی ڈھائے جاتے تھے اور مسلمانوں کو گھروں سے بے گھر بھی کیا جاتا تھا۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے حالات میں مسلمانوں سے ایک یہ آیت مبارکہ میں ایک بڑا پیغام دیا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو بھی دین کے راستے کو اختیار کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور پھر وہ اس کے اوپر قائم رہے، ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ تو جنہوں نے دین اسلام کو اختیار کیا اور دین کو قبول کرنے کے بعد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، تو اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو مشکلات اور مصیبتیں ہو سکتی ہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی طرف سے انہی دین کو اختیار کرنے والے اور دین پر ثابت قدم رہنے والوں کے لیے کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے جو مشرکین تھے نا، ان کو آر دلانے کے لیے اور شرم دلانے کے لیے ایک اور واقعہ کا سورۃ الاحقاف میں تذکرہ کیا۔ عرب میں 4 بڑے میلے لگتے تھے جو دراصل تجارتی نمائشیں تھیں۔ سب سے بڑا جو میلہ تھا وہ طائف میں لگتا تھا، جسے سوق عکاظ کہا جاتا تھا۔ ایک سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں دعوت دینے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ واپسی پر ایک سفر ایک جگہ پر پڑاؤ ڈالا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے لگے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو۔ تو جنوں کی ایک جماعت کا وہاں سے گزر ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھا رہے تھے تو آپ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ تو جنوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کو، قرآن مجید کو سنا تو وہ مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا نقشہ یہاں پہ کھینچا، اِذ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، اور جب ہم نے جنوں کے ایک گروہ کو تیری طرف پھیرا جو قرآن غور سے سنتے تھے، جب وہ اس کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کہ انصتو، خاموش ہو جاؤ،
فلما قضی ولوا الی قومہم منذرین، تو جب وہ وہاں سے واپس گئے تو اپنی قوم کو جا کر کے جنوں نے ڈرایا، اور اللہ کا جو پیغام قرآن مجید ہے نا وہ سنایا، اور اپنی قوم کو جا کر کے جن الفاظ سے دعوت دی وہ الفاظ بڑے خوبصورت تھے۔ اللہ نے ان الفاظ کو سورۃ الاحقاف کا حصہ بنایا۔ قالو، جنوں نے کہا، یا قومنا، اے ہماری قوم، انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ، اے ہماری قوم، ہم نے ایک ایسی کتاب سنی ہے جو مجھ سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نازل کیا گیا، مصدقا لما بین یدیہ من الحق وإلی طریق مستقیم، وہ رہنمائی کرتی ہے اور تصدیق کرتی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے ہے، اور وہ سیدھے راستے کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتی ہے۔ وہ کتاب ایسی ہے کہ یا قومنا اجیبوا داعی اللہ، اے ہماری قوم، اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول کرو، وآمنوا بہ، اور اس کے اوپر ایمان لاؤ، یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے گا، ویجرکم من عذاب علیم، اور تمہیں دردناک قسم کے عذاب سے پناہ دے گا، ومن لا یجب داعی اللہ، اور جو بھی اللہ کے داعی کی اور اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا، فلیس بمعجز فی الارض ولیس له من دونہ اولیاء، تو نہ وہ زمین میں کسی طرح عاجز کرنے والا ہے، اور نہ ہی اس کے سوا جو اس کے کوئی مددگار ہوں گے، یہ لوگ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا مشرکین مکہ کو اور مکہ کے لوگوں کو کہ اللہ رب العالمین نے جو دعوت بھیجی ہے نا یہ اس قدر مؤثر ہے کہ جنوں نے اس دعوت کو قبول کیا، اور جن جو ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اگر یہ قرآن جنوں کو سمجھ آ سکتا ہے تو مسلمانوں کو بھی سمجھ آ سکتا ہے۔ اگر جن اس سے رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں تو مسلمانوں کو بھی اس سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے آگے مومنوں کا اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کیا ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کا تذکرہ کیا۔ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی تاکید کی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی ماں نے اسے ناگواری کی حالت میں اٹھائے رکھا، پھر ناگواری کی حالت میں اسے جنا، یعنی جب وہ بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کے لیے یہ کوئی آسانی نہیں تھی، اور اس میں کوئی بہت بڑی خوشی نہیں تھی، بلکہ ناگواری تھی اور پریشانی تھی۔ اور جب اس بچے کو جنا تو وہ کیفیت بھی ناگواری کی تھی اور پریشانی کی تھی۔ یہ دو ناگواریاں جو ہیں اور دو مشکلوں جو ہیں، ماں اس کو برداشت کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس کے حمل کی جو مدت ہے اور دودھ چھڑانے کی جو مدت ہے وہ 30 مہینے ہے، یعنی حمل کی مدت اور دودھ پلانے کی مدت، یہاں تک کہ جب وہ اپنی قوت کو پہنچا اور 40 سال کی عمر کو پہنچا تو پھر وہ اللہ رب العالمین سے دعا کرنے لگا، ربی اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اے اللہ مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکریہ ادا کروں تیری ان نعمتوں پر جو تو نے میرے اوپر کی ہیں، میرے اوپر، میرے والدین کے اوپر، مجھے توفیق دے کہ میں اچھے کام کروں، واصلح لی فی ذریتی، میری اولاد کی بھی اصلاح کر دے، انی تبت الیک، میں تیری طرف توبہ بھی کرتا ہوں اور میں مسلمان بھی ہوں، فرما بردار بھی ہوں۔ جو آدمی 40 سال کی عمر کو پہنچ جائے اور 40 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد یہ دعا اپنی زندگی کا حصہ بنانی چاہیے، ربی اوزعنی ان نشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی، کیونکہ 40 سال کے بعد جو آدمی کاروبار کرتا ہے یا کوئی بھی کام کاج کرتا ہے تو اس میں اللہ رب العالمین کی نعمتیں بھی زیادہ ہو جاتی ہیں، اس قدر
जिस कदर अल्लाह की नेमतें ज्यादा होती हैं उसी कदर अल्लाह का शुक्रिया अदा करना भी बनता है। औलाद भी होती है और औलाद की इस्लाह के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करना होती है। और इंसान जब अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ रुजू करता है तो उसमें ज़रूरत इस बात की होती है कि अल्लाह मैं जो भी अमल करूं तो उसे अपनी बारगाह में कबूल भी फरमा, और मुझे तौफीक दे कि मैं ऐसे काम करूं जिससे तू राजी हो जाए। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो भी मक्का वाले मुसलमानों के ऊपर मजालिम ढाते थे, अल्लाह ताला ने उनके साथ जो बदसलूकी करने वाले थे उन्हें इस बात का हुक्म दिया कि आपने सब्र करना है, और जो भी आपके ऊपर मुश्किलात हैं, मुसीबतें हैं और परेशानियां हैं, इनके ऊपर जो सब्र है, ये फस्बिर कमा सबर उलुल अज़्म मिनर रुसुल, अल्लाह फरमाते हैं वैसे सब्र करो जैसे उलुल अज़म जो नबी थे ना, अल्लाह के बड़े बड़े जो अंबिया थे, जैसे उन्होंने सब्र किया वैसे आपने सब्र करना है। ला तस्ताजिल्लाहुम, और इनके लिए जल्दी का मुतालबा नहीं करना। नबी से अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि आपने जल्दी का मुतालबा नहीं करना, यानी ये नहीं होना चाहिए कि आप इनके लिए अल्लाह से अजाब मांगना शुरू कर दें। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा ही किया। मक्का में जब आपके ताइफ में जब आपके ऊपर मजालिम ढाए गए तो वो जो पहाड़ों का फरिश्ता आकर के मिला था और ये कहा था कि अगर आप हुक्म करें तो दो पहाड़ों के दरमियान इनको कुचल दिया जाएगा, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, बल अर्जू अन यखरुजल्लाहु मिन अस्लाबिहिम मन याबुदुल्लाह वहदहू ला युशरिकु बिही शैया, मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों से ऐसे लोग पैदा करेगा जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे और उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। यहां मैं एक छोटी सी ये बात भी आपको बताता चलूं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोगों ने कहा कि ये जो पाकिस्तान है ना, ये अल्लामा इकबाल का एक ख्वाब है, ख्वाब अल्लामा इकबाल ने देखा था, और उसकी जो तामीर और तकमील है ये कायद आजम ने की थी। अगर मैं तारीख को सामने रख कर के ये बात कहूं कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्वाब था पाकिस्तान, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का नतीजा है पाकिस्तान, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। तारीख का मुताला करें तो हमें ये बात समझ में आती है कि मोहम्मद बिन कासिम जो था, जो सिंध तक आया था, अरब से निकला था, और सिंध तक जिसने इलाके फतह किए थे, ये मोहम्मद बिन कासिम जो था इसका ताल्लुक ताइफ से था। और इस बर्रे सगीर में जो सबसे पहले मुसलमान आए थे, जो तीन सहाबाई किराम आए थे, फिर उसके बाद ताबीन आए थे और उत्बाउत ताबीन जो आए थे, उनका ताल्लुक भी ताइफ से था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मौका पर यह कहा था जब ताइफ में कोई भी मुसलमान नहीं था, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुझे उम्मीद है कि अल्लाह इनकी नस्लों से कुछ ऐसे लोग पैदा करेंगे जो एक अल्लाह की इबादत करेंगे, उसके साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। तो अल्लाह ने उन्हीं लोगों की नस्लों से अब्दुर्रहमान अस्सक़फ़ी को पैदा किया, अब्दुल्ला अस्सक़फ़ी आए, और कई सारे ऐसे लोग पैदा हुए जो बर्रे सगीर में आए। और इस बर्रे सगीर में जो इस्लाम लाने वाले थे मोहम्मद बिन कासिम, उसका ताल्लुक भी ताइफ से था। यहां जो इस्लाम पहुंचा है वो ताइफ की वजह से है, और ताइफ वालों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी। तो यहां जो इस्लाम पहुंचा है और जो इस्लामी ममलिकत बनी है, इसमें सहाबाई किराम का दखल भी है, ताबीन का दखल भी है, और इसमें जो लोग तशरीफ लाए हैं वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनके बारे में उम्मीद की थी वो ताइफ से लोग थे। तो सब्र जो है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यहां इस बात का हुक्म दिया। सूरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये वाहिद सूरत है। वैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बहुत सी सूरतें अंबिया के नामों पर, जैसे सूरत इब्राहीम है, सूरत यूसुफ है, और सूरत हूद है, और सूरत यूनुस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर ये वाहिद सूरत मोहम्मद है। और सूरत मोहम्मद के जितने भी मौजूआत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने
اس سورہ مبارکہ میں صرف جہاد کا تذکرہ کیا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مدنی زندگی ہے وہ ساری کی ساری جہاد پر مبنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ جاتے ہی جہاد کا آغاز کیا، اور جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر زندہ رہے، آپ دعوتی اور جہادی مارکوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیش پیش رہے۔ ہجرت کے بعد آ، کفار نے چونکہ مسلمانوں کا پہلے ہی سکون خراب کر رکھا تھا، لیکن ہجرت کے بعد انہوں نے مسلمانوں کے لیے بہت سی ایسی پریشانیوں کو کھڑا کرنے کی جب کوشش کی، تو اللہ رب العالمین نے سب سے پہلی آیت مبارکہ نازل فرمائی، اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی اور کہا کہ مسلمانوں کو اب اجازت دی گئی ہے کہ یہ جہاد کریں۔ وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر بہت ظلم ہوئے، تو اللہ رب العالمین نے پھر ان کافروں کے بارے میں مسلمانوں کو کہا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تم ان کافروں سے ملو تو ان کی گردنوں کو مارو، حتیٰ اذا اثخنتموہم فشد الوثاق، یہاں تک کہ جب انہیں خوب طریقے سے قتل کر لو تو مضبوطی سے باندھ لو۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ یا تو آپ ان کو یا تو آپ ان کو احسان کر کے قیدیوں کو چھوڑ دو یا ان سے فدیہ لے لیں۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جب مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ بدر ہوئی تو کافر کی صف اول کی ساری جو قیادت تھی مسلمانوں کی تلواروں کا رزق بن گئی، اور جو ان کی سیکنڈ لائن کی تقریباً ساری قیادت تھی، اللہ رب العالمین کی توفیق سے مسلمانوں نے انہیں قید کر دیا۔ عقبہ بن ابی معیط جو مکہ کا سرکش لیڈر تھا اور مسلمانوں کا ایسا حیات اس نے تنگ کیے ہوئے تھا، اس کو قتل کر دیا گیا۔ اور کتنے ایسے لوگ تھے، اللہ رب العالمین کے حکم سے مسلمانوں نے ان کو قتل بھی کیا، اور ان کے پڑھے لکھے جو قیدی تھے انہیں قید کیا گیا کہ وہ مسلمانوں کو پڑھنا اور لکھنا سکھا دیں۔ اللہ رب العالمین اپنی مدد کا ایک اصول یہاں پہ بیان فرماتے ہیں، جب بھی مسلمان کافروں کے خلاف لڑیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ مدد کب کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ بھی تمہاری مدد فرمائیں گے۔ اللہ کی مدد اللہ کے دین کی مدد ہے، اور اللہ کے دین کی مدد کیا ہوتی ہے کہ کوئی آدمی اللہ کے دین کو سیکھے اور اسے آگے پھیلانا شروع کر دے، خود اس کو سیکھے، آگے سکھانا شروع کر دے، اس کی نشر و اشاعت میں کوئی حصہ ڈالنا شروع کر دے۔ جو اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے پھر اللہ رب العالمین اس کی مدد فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں جنت کا تذکرہ کیا اور جنت کے کئی سارے مناظر کا تذکرہ کیا۔ مثل الجنت التی وعد المتقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس جنت کا حال جس کا وعدہ متقی لوگوں سے کیا گیا ہے، اس میں کئی نہریں ایسی ہیں جو پانی کی ہیں، کئی نہریں دودھ کی ہیں جن کا ذائقہ بدلنے والا نہیں ہے۔ جنت میں کئی نہریں اللہ رب العالمین نے جو بنائی ہیں وہ شہد کی ہیں، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ہر قسم کے جو پھل ہیں وہ اہل جنت کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی سورہ مبارکہ میں یہ اصول بھی ذکر کیا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، ایمان والو اللہ کی بات مانیں اور اللہ کے رسول کی بات مانیں، لا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو ضائع نہ کریں۔ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ کسی اور کی بات ماننے کی ضرورت نہیں ہے۔ خاص طور پہ وہ احباب جو اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی اور کی بات مانتے ہیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اس سے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ جو اللہ کی بات بھی مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات بھی مانتا ہے، اپنے وڈیروں کی بات بھی مانتا ہے، اپنے بزرگوں کی باتوں کو بھی دین سمجھتا ہے،
تو اس سے بندے کے جو اپنے صحیح اعمال ہوتے ہیں نا، اللہ وہ بھی برباد کر دیتا ہے، کیونکہ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ کوئی آدمی اللہ کے مقابلے میں کسی کی بات کو ماننا شروع کر دے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے جو بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کا تذکرہ کیا، فرمایا کہ ہا انتم ہؤلاء تدعون لتنفقوا فی سبیل اللہ فمنکم من یبخل ومن یبخل فانما یبخل عن نفسی، جو بھی اللہ کے راستے میں دینے سے بخل کرتا ہے اور جو بھی بخیلے کے راستے کو اختیار کرتا ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے ہی بخیلی کے راستے کو اختیار کیے ہوئے ہے۔ واللہ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ ویسے ہی غنی ہے اور اللہ کو آپ کے پیسوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، اور اللہ رب العالمین بے پرواہ ہے، تم جو ہو وہ فقیر ہو۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم منہ پھیرو گے اور اللہ رب العالمین کے راستے سے روگردانی اختیار کرو گے، اللہ تمہیں ختم فرمائیں گے اور ایسی قوم اللہ اس دنیا میں لے آئیں گے، پھر وہ تمہارے جیسے نہیں ہوں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح جو ہے اس کا تذکرہ کیا۔ 6 ہجری کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خواب دیکھا تھا، اور یہ بڑی معروف بات ہے کہ آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کے ساتھ مل کے عمرہ جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کو 6 سال ہو گئے تھے مکہ سے نکلے ہوئے، اور دل دھڑکتے تھے مکہ کی یاد میں، اور مکہ جو ان کا بچپن، لڑکپن اور جوانی کے ایام وہاں گزرے تھے، اور مکہ سے بڑی محبت بھی تھی۔ مسلمان ترسے ہوئے تھے مکہ میں جانے کے حوالے سے۔ جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواب ذکر کیا صحابہ کرام کو، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتا ہے اور وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ خواب ذکر کیا، صحابہ بڑے خوش ہوئے کہ اب ہم مکہ میں جائیں گے اور جا کر کے وہ ہمارا جو پرانا علاقہ اور محلہ ہے وہاں جائیں گے، وہاں پہ جا کے عمرہ کریں گے۔ تو تقریباً 1400 صحابہ کرام جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تیار ہوئے جانے کے لیے۔ مکہ کے ابھی قریب پہنچے تھے کہ مکہ والوں نے اجازت لینے کے لیے، مکہ کے قریب پہنچے تھے تو مکہ والوں سے اجازت لینے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بھیجا۔ عثمان مکہ سے واپسی پر عثمان رضی اللہ عنہ کو دیر ہو گئی، ایک افواہ پھیل کی گئی کہ مکہ والوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا صدمہ پہنچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے نا تو ہم عثمان کا بدلہ لیں گے، اور عثمان رضی اللہ عنہ کا بدلہ لیے بغیر واپس مدینہ نہیں جائیں گے۔ تو اس پہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیعت کی تھی، اور یہ بیعت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بدلے کی تھی۔ اور مکہ والوں کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ صحابہ کرام جو ہیں وہ مکہ والوں سے اب لڑنا چاہ رہے ہیں، وجہ یہ ہے کہ انہیں ایک افواہ پہنچی، تو انہوں نے مذاکرات کرنے کو ترجیح دی، اور بات چیت کے لیے انہوں نے اپنا ایک سفیر بھیجا، اور وہ جو سفیر آیا، بڑی تفصیل ہے وہاں پہ، جس جگہ پر یہ ایک صلح ہوئی اسے صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے، اس میں مسلمانوں کی حیثیت کو تسلیم کیا گیا، اور 10 سال کے لیے جنگ بندی کا اعلان کیا گیا، اور مسلمانوں سے درخواست کی گئی کہ ابھی ہم نے اگر آپ کو آنے دیا تو ہماری اس میں ہار ہو جائے گی، آپ کی جیت ہو جائے گی، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ آئندہ سال آئیں اور آپ یہاں پہ آ کر کے عمرہ کریں۔ بہت سے مسلمانوں کو اس سے پریشانی ہوئی، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ جو تھے بعض ایسی شکیں تھیں کہ عمر رضی اللہ عنہ بڑے ناراض ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے نبی، کیا ہم کمزور ہیں اور کیا اسلام کمزور ہے؟ یہ جو شکیں ہیں یہ ہمارے لیے مناسب نہیں ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو تسلی دی اور کہا کہ اللہ رب العالمین اس میں ہمارے لیے کوئی خیر رکھیں گے۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع پر
یہ सूरतुल फतह नाजिल फरमाई, फरमाया कि इन्ना फतहना लक फतहम मुबीना, हमने आपको एक फतह दी है और वो खुली फतह है। और वो फतह ये थी कि ये जो मुआहदा हुआ था मुसलमानों का कुरैश के साथ, जाहिर है कुरैश ने उस मुआहदे को जब तोड़ दिया तो मुसलमान जो थे वो उस पर कारबंद थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यही जो एक बात थी वो मक्का मुकर्रमा के फतह की एक उनके लिए दलील और अलामत बना। यही जो सुलह हुदैबिया थी ये पेश खैमा थी। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बाद में मुसलमान जो हैं, मुसलमानों को 2 साल गुजरे तो सुलह हुदैबिया में जो एक मुआहदा हुआ था ये भी टूट गया और मुसलमानों ने फिर मक्का वालों के ऊपर हमला किया और 8 हिजरी में मक्का फतह हो गया। 9 हिजरी में मुसलमान रोम की जो सरहद थे वहां पे पहुंचे और उस सारे इलाके को भी मुसलमानों ने फतह कर लिया। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे फतह मुबीन करार दिया। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तज़किरा किया है कि एक जान की जो कीमत होती है ना, अल्लाह के नज़दीक उसकी कदर व मंजिलत क्या है। आप देखें कि यहाँ कितने ऐसे लोग हैं जो सहाबाई किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहि मजमाइन को बुरा भला कहते हैं। किसी ने कहा कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के अलावा जितने भी सहाबा थे तमाम के तमाम मुर्तद हो गए थे। किसी ने कहा कि वो सारे के सारे बेईमान हो गए थे। लेकिन ये बड़ा आसान होता है कहना, कह देना, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक एक सहाबी की कदर व मंजिलत क्या है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक एक सहाबी की कदर क्या है कि जब ये बात हुई ना कि हज़रत उस्मान को शहीद कर दिया गया है तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 सहाबाई किराम से एक वादा लिया था अपने एक सहाबी के दिफा का। तो एक सहाबी की जो कदर व मंजिलत है वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के नज़दीक बहुत बड़ी है। और जो सहाबा किराम के दिफा के लिए जिन्होंने अपना हाथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में दिया और बैत की, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनके बारे में फरमाया लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबायिऊनका तहत अश-शजरा, अल्लाह उन लोगों से राजी हो गया जो दरख्त के नीचे बैठ करके बैत कर रहे थे। और वो बैत क्या थी कि हम एक सहाबी का बदला लेंगे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं कि अल्लाह उन तमाम के तमाम लोगों से राजी हो चुका है जो सहाबाई किराम के दिफा में अपना किरदार अदा करते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर मुसलमानों के इस ख्वाब को पूरा किया। लक़द सदक़ल्लाहु रसूलहु रुया बिल हक़्क़ि लतदखुलुन्नल मस्जिदल हराम इंशाअल्लाहु आमिनीन। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह ने अपने रसूल को ख्वाब में हक के साथ ही साथ सच्ची खबर दी, अगर अल्लाह ने चाहा तो तुम मस्जिद हराम में जरूर दाखिल हो जाओगे अमन की हालत में और अपने सर मुंडवाए हुए या कतराए हुए, बगैर किसी खौफ के। और ऐसा ही हुआ कि मुसलमानों ने फिर अगले साल जो है वो उम्रा भी अदा किया। मुसलमानों के लिए कोई खौफ नहीं था और कोई परेशानी नहीं थी। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अ, जो जंग होती है उससे बचने का सबब क्या था, लौला रिजालुम मुमिनून व निसाउम मुमिनात। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने गलबा इस्लाम के लिए जिस चीज़ का तज़किरा किया कि गलबे के लिए बसा औकात जंग की ज़रूरत नहीं होती, दानिशमंदी की ज़रूरत होती है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो अपना रसूल भेजा है इसे हिदायत और दीन हक दे करके भेजा है और वह इसलिए है ताकि इसे हर दीन पर दीन इस्लाम को गालिब कर दे। आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सहाबाई किराम की कुछ खूबियों का तज़किरा किया और कुछ सिफात का तज़किरा किया और इन सिफात का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद जो है ना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माअहू, और वो जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, अशिद्दाउ अलल कुफ़ार, ये काफिरों के ऊपर बड़े सख्त हैं। रुहमाउ बैनहुम, आपस में ये इंतहाई नरम दिल हैं। मुसलमान जो थे ना ये काफिरों के ऊपर बड़े सख्त थे। आपको पता है कि उमर रजी अल्लाह अन्हु कभी कहा करते थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, जो मेरे रिश्तेदार काफिर है ना, अल्लाह के नबी वो मेरे हवाले करें, मैं उन्हें कत्ल करूं। और जो अबू बकर के करीबी
رشتہ دار ہیں کافر، وہ ابو بکر کے پاس کریں، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قتل کریں، کافروں کے ساتھ جب وہ نفرت کرتے تھے پھر اس میں اپنی رشتہ داریوں کو نہیں دیکھتے تھے، اور اس میں اپنی ذات برادری کو نہیں دیکھتے تھے، اپنے کنبے قبیلے کو نہیں دیکھتے تھے، ان کے نزدیک جو محبت کی اصل وجہ تھی وہ اسلام تھا اور ایمان تھا۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے۔ آپ کو پتا ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا، کچھ ایسے سکالر ہیں جو ٹی وی پر ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر کے ان کا صرف ایک موضوع ہے کہ وہ صحابہ کو آپس میں لڑاتے ہیں کہ علی کی اور امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی ساری زندگی آپس میں جنگیں رہیں، وہ لڑاتے ہیں کہ علی اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی آپس میں لڑائیاں تھیں، وہ یہی لڑاتے ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ عنہا جو تھی نا ان کو ساری زندگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے مسئلہ تھا۔ صحابہ کرام کو آپس میں جو لڑانے والے لوگ ہیں، میرا خیال ہے کہ وہ انہوں نے قرآن مجید کو نہیں پڑھا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ رحماء بینہم، صحابہ تو آپس میں محبت کرنے والے تھے، اور صحابہ کرام کی آپس میں محبتیں تھیں۔ لوگوں نے کہا کہ امیر معاویہ اور علی رضی اللہ عنہ کے آپس میں اختلافات تھے، میں نے تو یہاں تک پڑھا ہے کہ جو جزوی اختلافات تھے وہ دنیاوی امور میں تھے، دینی امور میں یہ آپس میں اس قدر محبت کرنے والے تھے کہ ایک دفعہ کسی نے جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا تھا، تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ علی رضی اللہ عنہ کے ہوتے ہوئے میں کسی مسئلے کا جواب نہیں دے سکا اور نہیں دے سکتا، اور لیٹر لکھا، ایک خط لکھا جناب علی رضی اللہ عنہ کو، اور ان سے مسئلہ دریافت کیا۔ اگر ان کی آپس میں دینی لڑائیاں تھیں اور وہ آپس میں حکومت کے لیے ایک دوسرے سے لڑنے والے تھے تو یہ ان کی آپس میں محبتیں نہ ہوتی۔ صحابہ آپس میں محبت کرنے والے تھے، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانہ، وہ اللہ کی رضا کو چاہتے تھے اور اللہ کے فضل کو چاہتے تھے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ فرماتے ہیں کہ تو دیکھے گا اس حال میں کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدے کرنے والے ہیں، اللہ کے فضل کو تلاش کرنے والے ہیں، اور ان کی شناخت کیا ہے کہ ان کے چہروں میں موجود، ان کے چہروں پہ سجدے کرنے کے آثار ہیں، اور اللہ نے یہ صحابہ کرام کے اوصاف بیان کیے ہیں تورات کے اندر بھی، انجیل کے اندر بھی۔ تو اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کے جو اوصاف ہیں وہ تورات اور انجیل کے اندر بھی بیان کیے ہیں، اور گویا تورات اور انجیل کے اندر بھی لکھا ہے کہ صحابہ کافروں کے خلاف سخت تھے لیکن آپس میں بہت ہی زیادہ محبت کرنے والے تھے۔ آگے سورۃ الحجرات ہے، اور سورۃ الحجرات میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے نبی کے ساتھ کیا سلوک ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور مسلمانوں کے آپس میں کیا سلوک ہونے چاہیے ان کا بڑا خوبصورت تذکرہ فرمایا۔ سورۃ الحجرات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آپ نے آگے نہیں بڑھنا، اللہ سے ڈریں، ان اللہ سمیع علیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، آپ کی آوازیں نبی کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے، نبی کی بات کے اوپر آپ کی بات نہیں ہونی چاہیے۔ ظاہر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز تو اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن نبی کی آواز کی صورت میں نبی کی حدیث اس دنیا میں موجود ہے۔ کسی کی بات حدیث سے اوپر نہیں ہونی چاہیے، کسی کی بات قرآن سے اوپر نہیں ہونی چاہیے۔ وہ امام ابو حنیفہ ہو سکتے ہیں، امام مالک ہو سکتے ہیں، امام شافی ہو سکتے ہیں، امام احمد بن حنبل ہو سکتے ہیں، ان کی باتوں کا احترام ہے اور ان کا مقام ہے، لیکن ان کی باتیں اگر اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کے خلاف یا ان سے اوپر ہیں تو ہم ان کا احترام کریں گے، لیکن ان کی باتوں کو ردی کی ٹوکری میں پھینک دیں گے جب وہ قرآن اور حدیث کے متصادم اور خلاف ہوں گی۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان تحبط اعمالکم، کہ تمہارے جو عمل ہیں وہ ضائع ہو جائیں اور تمہیں پتہ بھی نہ چلے۔ ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اللہ تمہارا امتحان لینا چاہتا ہے کہ تم نبی کی بات مانتے ہو یا نبی کے علاوہ کسی اور کی بات مانتے ہو۔ کچھ ایسے
نئے نئے مسلمان صحابہ کرام تھے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نا زیادہ مقام کا نہیں پتا تھا. وہ کیا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پاس ملنے کے لیے جب آتے تو دور سے آوازیں دینا شروع کر دیتے. گھر کے باہر آتے تو دروازے کسنا، آوازیں کسنا شروع کرتے. تو اللہ رب العالمین فرماتے ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون. جو نبی کے حجرات اور نبی کے گھروں کے باہر سے کھڑے ہو کے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دیتے ہیں نا، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کو عقل نہیں ہے. لو انہم صبروا حتی تخرج الیہم لکان خیر لہم. اگر یہ صبر کر لیں اور نبی کو پیچھے سے آوازیں نہ دیں اور نبی کے دروازے کو کھٹکھٹائے نہیں بلکہ انتظار کریں نبی خود ان کی طرف نکل آئے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا ہے. بعض لوگ جو ہے نا انہیں یہ ہوتا ہے کہ لوگ 24 گھنٹے ہمارے لیے موجود رہیں. خاص طور پہ جو علماء ہوتے ہیں نا، لوگ یہ چاہتے ہیں اور لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ان کی کوئی زندگی نہیں ہوتی. رات کے 1 1 2 2 بجے تک لوگ کال کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں اور شرعی رہنمائی حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور انہیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا حق ہے. اور انہیں یہ لگتا ہے کہ جو عالم ہوتا ہے یہ 24 گھنٹے فارغ ہوتا ہے اور یہ صرف عوام کے لیے ہی ہوتا ہے. تو آداب یہ ہے کہ جس سے آپ نے سیکھنا ہے اور جس سے آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں. صحابہ بھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتے تھے اور آپ ان کی رہنمائی کرتے تھے. آداب یہ ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال کیا جائے اور ان کی مصروفیات کو دیکھا جائے. اللہ رب العالمین نے ان صحابہ کرام کی یہاں ان کو نصیحت کی ہے کہ نبی کے دروازے کو نہیں کھٹکھٹانا، نبی خود باہر نکل آئیں تو وہ آپ کی رہنمائی کریں، یہ زیادہ بہتر ہے. آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا وَعَلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ. اس بات کو جان لیجئے کہ تم میں ایک اللہ کے رسول ہیں. لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. لوگ کیا چاہتے تھے کہ نبی ہماری بات مانے، اور نبی جو ہے نا وہ ہماری مرضی کے مطابق مسئلے بیان کرے، اور نبی جو ہے نا وہ ہماری منشا کے مطابق ہمارے اوپر دین کے احکامات کو فرض کرے. آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ مولوی ہمارے مطابق مسئلے بیان کرے، وہ باتیں بیان کریں جو ہمارے موافق ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں اگر نبی تمہاری پیروی کرنا شروع کر دے نا تو تم مشکل میں پڑ جاؤ، کیونکہ ہر بندے کی پسند ناپسند مختلف ہے. تو ہر کسی کو اپنی پسند اور ناپسند کو اللہ اور نبی کی پسند اور ناپسند کے موافق کرنا ہے. آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. ایمان والو، اگر تمہارے پاس کوئی فاسق، کوئی 2 نمبر بندہ آ جائے اور جو جھوٹا ہے، کذاب ہے، نافرمان ہے، اگر وہ آپ کے پاس آ جائے کوئی خبر لے کے تو آپ نے اس خبر کی تحقیق کرنی ہے. اگر آپ خبر کی تحقیق کیے بغیر ہی ہوگے اسے آگے نشر کر دیں گے تو اس سے آپ کو بعد میں پریشانی ہو سکتی ہے. ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی ہمیں کوئی خبر پتہ چلتی ہے تو ہم سب سے پہلے کام کیا کرتے ہیں کہ اسے آگے پھیلا دیتے ہیں. حالانکہ جب خبر پہنچے تو سب سے پہلا کام کیا ہونا چاہیے، اس کی تحقیق کریں، دیکھیں یہ خبر پھیلائی کس نے ہے، خبر کہاں سے آئی ہے، بیان کرنے والا کون ہے، کس کے بارے میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے. پوری تحقیق ہونی چاہیے اور اس کے بعد اسے آگے نشر کرنا چاہیے. آپ یہ بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور جہنم میں ان کے انجام کا بھی تذکرہ کیا، اور اس آدمی کا تذکرہ کیا جس کو اللہ رب العالمین نے جہنم میں بڑا سخت عذاب دینا ہے. وہ آدمی جو جھوٹ سنتا تھا اور اسے ویسے ہی پھیلا دیتا تھا، اور اس کا جو جھوٹ ہے وہ ساری دنیا میں پھیل جاتا تھا. ایسا جو جھوٹا ہے نا اللہ رب العالمین نے جہنم میں اسے بڑا سخت عذاب دینا ہے. یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں ہمیں اور بھی حساس ہونے کی ضرورت ہے کہ بعض لوگ بغیر کسی تحقیق کے خبر آگے نشر کر دیتے ہیں. اے آئی کا زمانہ ہے، بہت سی فیک نیوز ہوتی ہیں، بہت سی ایسی ویڈیوز بنائی جاتی ہیں جن کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو ہم نہ صرف ان کی تصدیق کرتے ہیں بلکہ ویسے ہی آگے پھیلا دیتے ہیں، تو یہ ایک بڑی غلط بات ہے. آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ دو جو لڑنے والے ہوتے ہیں نا ان کی آپس میں صلح کروانی چاہیے. اگر مومنوں کے 2 گروہ آپس میں لڑ پڑے
تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ان کی سلو کروائیں۔ اور سلو کروانے کی کیفیت کیا ہونی چاہیے؟ میں ایک یہاں یہ بات بھی ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جب دو لوگوں کی سلو کروائی جاتی ہے نا، تو ہوتا یہ ہے کہ جو اس میں مظلوم ہوتا ہے نا، اور جو وہاں پہ کمزور آدمی ہوتا ہے، ہمیشہ اسے دبایا جاتا ہے، اور سلو کرواتے وقت جو طاقتور ہوتا ہے نا، اس کا پلہ بھاری ہوتا ہے، اور جو بیچارہ غریب کمزور ہوتا ہے اسے دو لگانی بھی پڑے تو لگا دیتے ہیں، اور اس کے حقوق کو سلب بھی کرنا پڑے، تلف کرنا پڑے تو کر دیا جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ ماڑا آدمی ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین نے یہاں یہ نہیں کہا، کہا کہ جب آپ نے سلو کروانی ہے تو پھر انصاف کرنا ہے۔ سلو کرواتے وقت اگر طاقتور کو دو لگانی پڑے تو لگانی چاہیے۔ اگر ایک آدمی جس کے اوپر ظلم ہوا وہ معاف نہیں کرنا چاہتا اور وہ قصاص اور بدلہ چاہتا ہے، تو سلو کروانے والوں کا کردار یہ ہونا چاہیے کہ اگر اس نے اس کے اوپر زیادتی کی ہے تو مظلوم بھی اس کے اوپر اتنی زیادتی کرے، پھر جا کر کے ان کی سلو کروانی چاہیے۔ تو ہمارے ہاں جو یہ ہوتا ہے نا کہ جو کمزور ہے، جو غریب آدمی ہے، جو چھوٹا ہے، اسے دبا کر کے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے معذرت کرو، یہ سلو کروانے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے جہاں سلو کی بات کی، کہا کہ وہاں پہ انصاف بھی کرنا ہے، اور سلو جو ہوتی ہے وہ انصاف کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ آگے اللہ رب العالمین نے جھگڑے کے کچھ اسباب بیان کیے کہ ہماری آپس میں لڑائیاں ہوتی کیوں ہیں اور جھگڑے کیوں ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وجہ کیا ہے؟ لا یسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کوئی کسی کو مذاق نہ کرے اور کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ کسی کی چال چلنے میں وہ آدمی ٹھیک نہیں ہے تو کوئی اس کو مذاق اڑائے، کوئی بولنے میں آدمی تندرست نہیں ہے اور وہ توتلا بولتا ہے، زبان میں لکنت ہے، تو اسے مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اور کوئی آدمی کسی خلقت میں اس کا ناک اچھا نہیں ہے، اس کی زبان اچھی نہیں ہے، اور اس کے ہاتھ اچھے نہیں ہیں، وہ ٹانگوں سے معذور ہے، اور وہ کسی نیچ ذات سے تعلق رکھتا ہے، وہ غریب آدمی ہے، اور آپ اس کی غربت کا مذاق اڑانا شروع کر دیں، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کوئی کسی کا مذاق نہ اڑائے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ آپ کو تو نہیں پتا، اللہ کو پتا ہے کہ بسا اوقات جس کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے نا، اللہ کے نزدیک وہ بہتر ہوتا ہے، اور جو مذاق اڑانے والا ہوتا ہے اللہ کے نزدیک وہ آدمی بہتر نہیں ہوتا۔ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ ایک سبب یہ ہے کہ لا تنابزوا بالالقاب، کسی کو الٹے ناموں سے نہیں پکارنا چاہیے۔ ظاہرہ الٹے ناموں سے پکارو گے تو ہوگا کیا کہ لڑائی ہوگی۔ اور تیسرا سبب کیا ہے کہ بدگمانی نہیں کرنی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان بعض الظن اثم، جو بعض گمان ہوتے ہیں نا، بدگمانیاں، یہ گناہ ہوتے ہیں۔ لڑائی کیوں ہوتی ہے؟ تجسس بھی اس میں ایک سبب ہے کہ بسا اوقات ہم جب تجسس میں پڑھ رہے ہوتے ہیں نا کسی بندے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تجسس، جاسوسی نہیں کرنی، غیبت نہیں کرنی، کیونکہ کسی مسلمان بھائی کی جو غیبت ہوتی ہے یہ اپنے بھائی کا مردار، اپنے بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ کوئی ذات کا بڑا ہے کوئی چھوٹا ہے، کوئی مالدار ہے کوئی غریب ہے، کوئی مقام مرتبے میں بڑا ہے اور کوئی چھوٹا ہے، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اللہ کے نزدیک کیا چیز حیثیت رکھتی ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا کون ہے؟ یہ اللہ رب العالمین کے ہاں زیادہ بہتر ہے۔ آگے اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا کہ جو دیہاتی تھے نا، جو نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، وہ کہتے تھے کہ آمنا، ہم مومن ہو گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں، ابھی یہ کہو کہ ہم مسلمان ہیں، اور جو ایمان ہے نا یہ اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اپنے آپ کو کوئی بندہ یہ نہ کہنا شروع کر دے کہ میں بہت بڑا مومن ہوں اور میرے اندر بڑا ایمان ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے کہ مومن کون ہے۔ آگے سورۃ القاف ہے، اور سورۃ القاف میں اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کا موضوع جو ہے وہ عقیدہ آخرت ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آغاز کیا بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم فقال الکافرون ھذا شیء عجیب، کافروں نے کہا کہ یہ جو کتاب ہے نا یہ بڑی عجیب چیز ہے، اور یہ بات بھی بڑی عجیب ہے کہ اذا متنا وکنا ترابا،
ہم جب مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے پھر ہمیں دوبارہ لٹایا جائے گا، یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے فرمایا قد علمنا ما تنقص الارض منہم وعندنا کتاب حفیظ، ہم جان چکے ہیں جو کچھ زمین ان میں سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو خوب محفوظ رکھنے والی ہے۔ اللہ رب العالمین نے پھر ایک مثال دے کر کے بات سمجھایا، وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، ہم نے آسمان سے ایک بابرکت پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ساتھ باغات اور کاٹی جانے والی کھیتی کے دانے اگائے، کھجوروں کے لمبے لمبے درخت جن کے تہ بتہ خوشے ہیں بندوں کو روزی دینے کے لیے، اور ہم نے ایک مردہ شہر کو زندہ کیا۔ اسی طریقے سے جب اللہ مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، ایسے ہی اللہ رب العالمین بندوں کو بھی دوبارہ قیامت کے دن زندہ فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا کہ اللہ جو ہے نا وہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم انسان کی رگ جاں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ تو آپ کو پتا ہے کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے عرش پر ہے، لیکن اللہ رب العالمین کا علم جو ہے وہ ہر جگہ پر موجود ہے۔ اللہ اپنی ذات میں میری شارک سے زیادہ قریب نہیں ہے، البتہ اللہ کے جو اختیارات ہوتے ہیں نا یہ انسان کی شارک سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی کہ اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے تو عرش کے اوپر ہے، لیکن اللہ اپنی صفات کے اعتبار سے ہمارے ساتھ ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ تو بڑی آسان سی بات ہے، میں مثال دے کے بات سمجھاتا ہوں۔ بسا اوقات آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے اور آپ یہاں ہوتے ہیں، وہاں اسے کوئی خطرہ ہوتا ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو آپ اپنے بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا ٹینشن نہیں لینی، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ اور آپ کا بیٹا جو ہے وہ اس سے اس کی پریشانی آدھی پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ جب آپ اسے یہ کہتے ہیں بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن آپ اس کے ساتھ تو نہیں ہوتے، آپ تو کسی اور شہر میں بیٹھے ہیں، بیٹا کسی اور شہر میں ہے، چھوٹا بیٹا ہے، آپ اسے سکول بھیجتے ہیں اور وہ پریشان ہوتا ہے، روتا ہے، ڈرتا ہے، تو آپ اسے کہتے ہیں بیٹا میں تیرے ساتھ ہوں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ بیٹا تو آپ کا سکول میں بیٹھا ہے، آپ اپنے گھر میں ہیں یا اپنے آفس میں ہیں، جب آپ کی معیت ثابت ہو جاتی ہے، آپ یہ کہتے ہیں کہ بیٹا میں آپ کے ساتھ ہوں، جبکہ آپ ساتھ نہیں ہوتے، اور بیٹا بھی ٹینشن فری ہو جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین بھی بندے کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن اللہ کی صفات بندے کے ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ رب العالمین عرش کے اوپر موجود ہے۔ جن لوگوں نے کہا کہ آخرت ہے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کا تذکرہ کیا، نفخ فی الصور ذالک یوم الوعید، سور میں پھونکا جائے گا، یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق وشہیق، ہر شخص آئے گا، اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، گواہی دینے والا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، قیامت کے دن بندے سے کہیں گے تو اس دن کے بارے میں غفلت میں پڑا ہوا تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تیرے سے جو پردہ تھا نا وہ دور کر دیا ہے، آج تیری جو نگاہ ہے وہ بڑی تیز ہو چکی ہے، اور تو آخرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے، اور وہ آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے قیامت کا مزید منظر ذکر کیا، وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَكَانٍ قَرِيبٍ، کان لگا کر کے سن جس دن پکارنے والا ایک قریب جگہ سے پکارے گا، اور جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ، یہ قبروں سے نکلنے کا دن ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری طرف ہی لوٹ کر کے آنا ہے۔ یوم تشقق الارض عنہم سراحا، اللہ فرماتے ہیں جس دن زمین ان سے پھٹے گی، اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے۔ ذالک حشر علینا یسیر، اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو قبروں سے اٹھانا اور لوگوں کو دوبارہ زندہ کرنا، اور ساری دنیا کے جو مردے ہیں ان کو ایک جگہ پہ جمع کرنا، ملک شام میں آپ کو پتا ہے میدان محشر قائم ہوگا، اور یہ شام جو موجودہ شام ہے اس میں فلسطین کا علاقہ بھی شامل ہے، اس میں مصر کا علاقہ بھی شامل ہے، جو کبھی شام ہوا کرتا تھا، موجودہ جو 5 ممالک ہیں، یہ چٹیل میدان ہوگا،
اور یہاں اللہ رب العالمین سارے کے سارے لوگوں کو اکٹھا کریں گے اور قیامت قائم ہوگی۔ اللہ فرماتے ہیں ذالک حشر علینا یسیر، یہ لوگوں کو میدان محشر میں اکٹھا کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے۔ اس وقت کافر کہیں گے کہ جس قیامت کا ہم انکار کرتے رہے، آج ہم اپنی آنکھوں سے اس قیامت کو دیکھ رہے ہیں، اور پھر وہ کبھی قیامت کا انکار نہیں کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے صحیح معنوں میں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شیخ وعلیکم محترم، السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی جنازہ پڑھنے کے لیے گیا ہے تو امام صاحب آخری تکبیر کے اندر دعائیں مانگ رہے ہیں، وہ جنازے کے ساتھ جو پیچھے رہ گیا وہ مل گیا، تو وہ کیسے مکمل کرے گا جنازہ اپنا؟ جی بڑا اہم سوال ہے آپ کا کہ ایک آدمی نماز جنازہ سے پیچھے رہ گیا ہے، اور ظاہر ہے کچھ تکبیرات جو ہیں وہ گزر چکی ہیں اور یہ آخر میں پہنچا ہے، تو اس آدمی کو چاہیے کہ وہ اس کی قضائی دے گا۔ جیسے ہم نماز سے لیٹ ہو جاتے ہیں 2 رکعتیں یا 3 رکعتیں، تو ہم اسے پڑھتے ہیں، تو نماز جنازہ کی جو رک ہم سے تکبیرات رہ چکی ہیں وہ انہیں دوبارہ پڑھا جائے گا، جیسا کہ وہ ایسی تکبیر میں شامل ہوا کہ جس میں دعائیں جاری تھیں، تو اب یہ دعائیں تو پوری کرے گا، اور امام جب سلام پھیر دے گا تو پھر یہ اپنی جو باقی اس کی رہ چکی تھیں تکبیرات، جس میں درود بھی ہے اور سورۃ الفاتحہ اور قرات جو ہے، یہ سارا کچھ کرے گا اور اس کے بعد یہ سلام پھیرے گا۔ ٹھیک ہے، السلام شکریہ، علیکم ورحمۃ جزاک اللہ اللہ۔ وبرکاتہ۔ شیخ محترم، سوال میرا یہ تھا اچھا کہ سوال ذرا لکھ کے کریں، آواز کا مسئلہ ہے تھوڑا سا۔ شیخ صاحب میں تھوڑا سا بزی بھی ہوتا ہوں، ساتھ شاد بھی کرتا ہوں، ساتھ درس بھی سن رہا ہوتا ہوں، تو اس لیے لکھنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے۔ شیخ محترم پوچھنا یہ تھا کہ قرآن کو کچھ پارے چھوڑ کے، 1 یا 2 پارے چھوڑ کے قرآن کو پہلے ختم کیا جا سکتا ہے، بعد میں وہ پارے بھی تراویح میں پڑھے جائیں، کیا ایسا کرنا درست ہے؟ بارک اللہ فیک۔ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ بات سمجھے نا کہ اگر آپ تراویح کے حوالے سے سوال کر رہے ہیں تو تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا کون سا کوئی ضروری ہے؟ تو جب یہ ضروری نہیں ہے تو اس میں لوگوں کی سہولت کے لیے اگر کوئی ایسا کام کرنا پڑے کہ کچھ پارے چھوڑ دیے جائیں اور بعد میں جا کے انہیں مکمل کر لیا جائے، تو اس میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے۔ نماز تراویح میں پورا قرآن مجید پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ ہمارے ان علاقوں میں ایسی صورت ہے، آپ عرب میں اگر دیکھیں گے تو وہاں پورا قرآن مجید تو نہیں پڑھا جاتا، تو اگر اس میں کوئی غلط بیانی نہ ہو اور لوگوں کے سامنے اس بات کی وضاحت ہو تاکہ وہ یہ نہ سمجھتے رہیں کہ قرآن مجید مکمل ہو چکا ہے، اگر ان کے سامنے اس بات کو واضح کر دیا جاتا ہے تو اس میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جی بارک اللہ فیک۔ جزاک اللہ خیرہ۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔